الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه آمين أنه قال باب قول الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. معزز حاضرین اور پس پردہ عزیز طالبات اور مائیں اور بہنیں، آپ کا یہ ادارہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب ہے اور ان کی طرف نسبت بہت باعث برکت ہے، اس لیے کہ امہات المومنین میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ خاص امتیازات رکھتی ہیں اور ان کا بڑا اونچا مرتبہ اور مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 مرتبہ ہجرت کی توفیق عطا فرمائی، ایک مرتبہ حبشے کی طرف ہجرت فرمائی اور پھر بعد میں بڑی مشقتوں کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ کے پہلے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی سابقین اولین میں سے تھے اور پیغمبر علیہ السلام سے خصوصی تعلق اور ربط رکھتے تھے، بلکہ یہ بھی مشہور ہے کہ آپ کے رضاعی بھائی تھے۔ ان کی وفات پر فرماتی ہیں کہ میں
پیغمبر علیہ السلام سے یہ سن چکی تھی کہ اگر کوئی کسی حادثے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ اب جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں اگر انا للہ پڑھ بھی لوں تو مجھے ان سے اچھا شوہر کون مل سکتا ہے، تصور ہی نہیں تھا۔ فرماتی ہیں پھر بھی میں نے پڑھ ہی لی انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے سب سے اچھے شوہر پیغمبر علیہ السلام کی صورت میں انہیں عطا فرمائے، اور حضور نے انہیں اپنے حرم محترم کے لیے قبول کیا، اور پھر پوری زندگی انہوں نے انتہائی جانثاری، سمجھداری اور وقار کے ساتھ گزاری ہے۔ آپ کی رائے بہت ہی صائب ہوتی تھی، مشورے بہترین ہوتے تھے، بہت سی احادیث شریفہ آپ کے واسطے سے منقول اور مروی ہیں۔ تو ان عظیم زوجہ مطہرہ کی طرف ادارے کی نسبت قابل قدر بھی ہے، اور ہمارے لیے اس میں ایک پیغام بھی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں حضرات امہات المومنین ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو اپنا آئیڈیل بنائیں، نمونہ بنائیں۔ انہوں نے جس طرح شاندار زندگی گزاری دینی اعتبار سے، اسی راستے پر ہم بھی چلیں، ویسی ہی پاکیزگی ہو، پاک بازی ہو، صدق و وفا ہو، تعلیم دین میں اشتغال ہو، وہی ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ بنائے جانے کے قابل ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ یہ ادارہ اس علاقے میں اپنی خدمات کے اعتبار سے امتیازی شان رکھتا ہے، اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام یہاں کیا جا رہا ہے۔ اسی کا ثمرہ ہے کہ ہر سال معتدل تعداد طالبات کی مدرسے کے نصاب کو پورا کرتی ہے، جس میں سب سے اخیر میں یہ بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن یہ سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ نصاب کے پورا کرنے سے علم پورا نہیں ہوتا۔ کہ آدمی نصاب مکمل کر لے اور پھر یہ سمجھے کہ بس میں تو عالم ہو گیا، اب مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور میرا کام تو ختم ہو گیا۔ بلکہ نصاب جو بھی مقرر کیا گیا ہے طلباء کے لیے یا طالبات کے لیے، یہ علم سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے۔ علم تو ایک سمندر ہے جس کی کوئی گہرائی نہیں ہے،
اور یہ پورا نصاب مل کر کے بھی اس سمندر کا ایک حصہ ہے، پورا سمندر نہیں ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ نصاب مکمل کرنے کے بعد ہمارا علمی سفر اب شروع ہوا ہے، ختم نہیں ہوا، اور اس علم سے وابستگی اور اس کا رشتہ اس حد تک ہی نہیں ہے کہ ہم مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور پھر تکمیل ہو گئی تو رشتہ ختم، بلکہ یہ مرتے دم تک اس کا رشتہ برقرار رہنا چاہیے۔ جو طالب علم ہے وہ بھی اور جو طالب علم ہے وہ بھی علم سے اپنا رشتہ برقرار رکھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ علم برائے علم کوئی چیز نہیں کہ ہمیں معلومات ہو جائے، ترجمہ کرنا آ جائے، پڑھنا آ جائے، امتحان میں اچھے نمبر آ جائے۔ یہ سب نمبر 2 درجے کی چیزیں ہیں۔ علم اصل میں برائے عمل ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ ہم اپنی زندگی میں داخل کریں، ہماری زندگی کے لیے یہ علم مشعل راہ بن جائے، اس کی روشنی میں ہم آگے قدم بڑھائیں۔ یہ ہمارے دل کا جذبہ اور ہمارا ارادہ اور عزم ہونا چاہیے۔ خاص طور پر علم کی وجہ سے جو شیطان دماغ میں ایک بڑائی کی بات پیدا کر دیتا ہے، اس سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم عالم بن گئے، ہم عالمہ بن گئے، دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتے، جس نے نہ پڑھا ہو اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کو جاہل سمجھتے ہیں۔ اگر علم کی وجہ سے یہ غرور دل میں پیدا ہو جائے تو اس علم سے جاہل رہنا بہتر ہے۔ علم کے ساتھ تواضع کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، ہمدردی کا جذبہ آنا چاہیے، شفقت آنی چاہیے، دین کے لیے کڑھن ہونی چاہیے، اہل دین سے ربط و تعلق ہونا چاہیے۔ یہ علامات ہیں علم صحیح کی، جو علم واقعتاً آدمی کے لیے نور اور روشنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اس ایک مرحلے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلے مراحل میں بھی سہولت اور آسانی پیدا فرمائے اور ہم سب کو آخری دم تک دین پر استقامت نصیب فرمائے، ہماری نسلوں میں دین و ایمان کی بقا کے فیصلے فرمائے۔ خواتین کے سر پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ بچوں کی پرورش، تربیت، ذہن سازی میں ماں کا جو کردار ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے۔ باپ کتنے ہی شفیق کیوں نہ ہو، لیکن 24 گھنٹے بچوں کا بچپن باپ کے ساتھ نہیں گزرتا، وہ ایک محدود وقت ہی بچوں کو دیتا ہے اور دے سکتا ہے، لیکن بچے ہوں یا بچیاں، ان کا اکثر وقت ماں کے ساتھ گزرتا ہے۔ ماں جس سانچے میں ان بچوں بچیوں کو ڈھالنا چاہے گی
انہی سانچوں کے اندر وہ بچے بچیاں ڈھل جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا تجربہ ہے۔ اس لیے جو علم ہم نے پڑھا ہے، اس علم کی روشنی میں ہم معاشرے کی تشکیل کریں، بچوں اور بچیوں پر اس علم کے اثرات ظاہر ہوں، یہ نظر آنا چاہیے۔ جس گھرانے میں بھی ہم پہنچیں، اس گھرانے کے اندر دینی اعتبار سے ایک تبدیلی نظر آنی چاہیے، انقلاب آنا چاہیے، علم کا اثر نمایاں ہونا چاہیے۔ اگر ارادہ اور عزم کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوگی، اور حالات سازگار ہوتے چلے جائیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا آغاز وحی کے موضوع سے کیا ہے، جو ساری خیر کا سرچشمہ ہے، اور سب سے پہلی روایت حسن نیت کے بارے میں لائے ہیں، جو آپ نے پڑھی، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال میں اجر و ثواب کا مدار نیتوں پر ہے۔ نیت ہماری اچھی ہونی چاہیے، اللہ کی رضا جوئی کی ہونی چاہیے، نیت میں فتور نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر دیگر ابواب لائے، اور آخر میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ اس پر متعدد ابواب آپ نے پڑھے۔ پھر کتاب التوحید، جس کے اندر فرق باطلہ کی تردید بھی ہے، اور دیگر ابواب بھی ہیں۔ انہی کا آخری باب یہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وزن اعمال کو موضوع بنایا ہے، اور یہ دعویٰ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے۔ حضرات شارحین نے لمبی بحث فرمائی ہے کہ یہ تول کس چیز کا ہوگا۔ تو بعض حضرات نے فرمایا کہ رجسٹروں کا تول ہوگا، یعنی جس کاغذ پر یا جس چیز پر آدمی کا عمل لکھا جاتا ہے، اسے ترازو پر رکھا جائے گا، اور اس کے اندر نیکیاں زیادہ ہوں گی تو نیکیوں کا پلہ بھر جائے گا، بھاری ہو جائے گا، اور برائیاں زیادہ ہوں گی تو نیکیوں کا پلہ ہلکا پڑ جائے گا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ خود صاحب عمل کا وزن ہوگا، اور اس کے وزن سے اندازہ ہو جائے گا کیا نیکیاں ہیں کیا برائیاں ہیں۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلیوں کے بارے میں فرمایا، ان پنڈلیوں کو ہلکا مت سمجھو، ذرا ان کی ہلکی تھی پنڈلیاں، یہ قیامت میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گی۔ تو ممکن ہے اس طرح بھی دلائی ہو، لیکن زیادہ تر حضرات کی رائے یہ ہے کہ جو اعمال اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، اعراض کے قبیل سے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان کا وزن کرنا بھی کوئی مشکل نہیں. نماز کا وزن ہوگا، روزے کا وزن ہوگا، سبحان اللہ الحمدللہ کا وزن ہوگا، دیگر اعمال اور اقوال کا وزن ہوگا. جب ہم انسان جو 1000 درجہ کمزور اور ناتواں ہونے کے باوجود نظر نہ آنے والی چیزوں کو جانچ سکتے ہیں، معیار پر اندازہ لگا سکتے ہیں، ہوا کا لگا سکتے ہیں، ٹمپریچر کا لگا سکتے ہیں، ڈگری کا لگا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ بھی لگا سکتا ہے. 1 سیکنڈ میں پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا لے کے آیا ہے، کیا کمی ہے، کیا خوبی ہے. خود اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں اس کی طرف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا. اس کے آخر میں فرمایا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم کافی ہیں حساب لینے والے، سیکنڈوں میں حساب ہو جائے گا، کوئی دیر نہیں لگے. آج تو جدید ٹیکنالوجی آ گئی اور حکومتوں نے ایسا سسٹم بنا لیا کہ ایک آدمی کا چہرہ کیمرے کے سامنے آتا ہے، اس کی ساری تفصیلات ان کے کمپیوٹر پہ نظر آنے لگتی ہیں پوری 1 سیکنڈ میں. یہ تو آج کل ڈیجیٹل یاترا چل رہی ہے نا، ڈیجیٹل یاترا کی ایپ چل رہی ہے. جو لوگ اسے اپنے اس میں بھر لیتے ہیں وہ سامنے کھڑے ہوں گے، وہ کیمرہ دیکھے گا چہرہ، فوراً اس کو کلیئر کر دے گا. ہاں اگر یہ کچھ اس میں کوئی ان کو رکاوٹ والی کوئی بات ہے تو وہ بھی ریکارڈ آ جائے گا، اسی میں آ جائے گا 1 منٹ میں. اگر انہیں پکڑنے والا ایسا آدمی ہے جسے پکڑنے کی ضرورت ہے تو وہیں پکڑا جائے گا. تو آدمی اتنے نقص کے باوجود ایسے آلات بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، سیکنڈوں میں سب پتہ چل جائے گا، کچا چٹھا سامنے آ جائے گا. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پیش کر کے یہی دعویٰ فرمایا، اور پھر کچھ ضمنی باتیں بھی کہیں جو آپ کے اساتذہ نے بتائی ہوں گی کہ قسطاس رومی زبان میں عدل کے معنی میں آتا ہے، اور قسط اس سے انصاف کے معنی بھی ہوتے ہیں، اور قسط اس سے ظلم کے معنی ہوتے ہیں. زبر زیر کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. یہ سب ضمنی بحثیں ہیں. اصل دعویٰ یہ ہے کہ آدمی کے اعمال و اقوال کو تولا جائے گا، ترازو قائم ہوں گے، ان میں رکھا جائے گا اور تلائی ہوگی، ضرور ہوگی. والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن وزن کا عمل برحق ہے، ہو کر کے رہے گا. جس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس کا وزن ہوگا، اور اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. عقل میں بات آئے نہ آئے پھر بھی ماننا چاہیے. تو یہ تو ہوا دعویٰ. دلیل کیا ہے؟ وہ یہ روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 بول ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں. یعنی جو ان بولوں کو پڑھے گا رحمان کا پیارا بن جائے گا، محبوب ہو جائے گا. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے پھوکے ہیں، کوئی زیادہ مشقت نہیں، آسانی سے ادائیگی ہو جاتی ہے. لیکن ثقیلتان فی المیزان، یہی دلیل ہے. کلمات ہونے کے باوجود
میزان عمل میں بڑے وزنی ہیں۔ شوق پیدا ہو گیا کہ بھئی ایسے عظیم الشان بول کون سے ہیں جو رحمان کو پسند بھی ہیں، بولنے میں پریشانی بھی نہیں ہے، آسانی ہے، اور وزن بھی ان کا بڑا ہے۔ تو فرمایا وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، وہ ہر خرابی سے منزہ ہے، عظیم الشان ہے۔ یہ کلمات چونکہ کائنات میں سب سے زیادہ سچے کلمات ہیں، اس لیے ان کا وزن بھی سب سے زیادہ ہے، کیونکہ بات میں اگر سچائی ہوتی ہے تو وہ بات وزنی ہوتی ہے، اور جھوٹی بات کتنی بنا سنوار کر کے کہی جائے ہلکی ہوتی ہے، کہنے والے کو بھی ہلکا بنا دیتی ہے۔ اگر کسی آدمی کی زبان سے جھوٹی بات نکلے اور سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے دل سے اس کی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا بے عزت اور ذلیل آدمی وہ ہے جس کا جھوٹا ہونا لوگوں میں ظاہر ہو جائے، چاہے وہ اپنے کو کچھ بھی کہے۔ اور جس کی زبان سے ہمیشہ سچی بات نکلتی ہے تو وہ بات بھی باوزن ہوتی ہے، جو کہنے والا ہے وہ بھی باوزن ہوتا ہے کہ بھئی یہ سچا آدمی۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص صفت جو تھی وہ کیا؟ الصادق الامین۔ لوگ عظمت سے آپ کا نام نہیں لیتے تھے، بعثت سے پہلے بھی الصادق الامین کہہ کر کے پکارتے تھے کہ امتیازی شان تھی سچائی میں بھی اور امانت داری میں بھی۔ تو یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سچے کلمات ہیں، اس لیے وزنی ہیں۔ اور جو ایسے سچے کلمات کو کہنے کا اپنے کو عادی بنا لے، وہ انسان بھی اللہ کی نظر میں باوزن بن جائے گا، محبوب ہو جائے گا، پسندیدہ بن جائے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں، تسبیح و تحمید میں مشغول رکھیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کلمات کا ورد ہو، بالخصوص صبح شام ایک ایک تسبیح پڑھ لیں تو اور اچھی بات ہے۔ اسی تسبیح اور حمد کے کلمات پر کتاب کا اختتام ہوتا ہے، جو ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ ہم آخر تک اللہ کی حمد و ثنا کے پاک مشغلے میں لگے رہیں اور اپنے میزان عمل کو نیکیوں سے بھرنے پر محنت کریں، اس کے بارے میں فکر مند رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس کتاب کی برکات سے مالا مال فرمائے، پڑھنے والوں کو، پڑھنے والیوں کو، پڑھانے والوں کو، معلمات کو، سب کو اللہ تعالیٰ بے حد جزائے خیر عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے، ادارے کے لیے بھی ترقیات کے فیصلے فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔